الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حضرت صدر محترم، علماء کرام، عزیز ساتھیوں اور حاضرین جلسہ، آج جس عظیم شخصیت کی یاد میں اور ان کے محاسن اور مناقب کا تذکرہ کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں، ان سے مراد میرے محسن اور مربی حضرت الاستاذ مولانا مفتی سفیر الدین صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ کی ذات گرامی ہیں. مجھ سے حضرت بہت زیادہ شفقت اور محبت رکھتے تھے، بئی معنی بھی کہ میں حضرت کی بڑی بہن کا پوتا ہوں اور شروع ہی سے میری تعلیم اور تربیت پر خاص نگاہ تھی. چنانچہ میں مکتب میں اپنے گاؤں میں جو مدرسہ فیض العلوم ہے اس میں تعلیم حاصل کرتا تھا. ہمارے حفظو کے استاذ حضرت قاری حافظ انیس صاحب ہیں علاؤ الدین پور کے، وہ یہاں تشریف فرما ہیں. اس وقت وہ پڑھاتے تھے. مفتی صاحب امتحان کے لیے ممتحن بن کر جاتے تھے اور بہت ہی اپنی عادت کے مطابق بڑا ہی کڑا امتحان لیتے تھے. اس سے فارغ ہوئے تو پھر عربی کی تعلیم شروع ہوئی اور ایک زمانے میں مفتی صاحب نگینہ جامعہ رشیدیہ پھلوار میں جو حضرت مفتی جلیل احمد صاحب علیہ الرحمہ کا قائم کردہ ادارہ ہے اس میں رہے کچھ سال. مجھے بھی ایک سال وہاں پڑھنے کا اتفاق ہوا، سال اول عربی. اس کے بعد میں مدرسہ فخر العلوم گاوڑی میں آیا اور یہیں پھر دوبارہ سے اول سے چہارم تک کی تعلیم حاصل کی. تقریباً شاید سال دوم کی بات ہے کہ مفتی صاحب بھی پھر یہاں پر آ گئے اور دوم میں میں نے مفتی صاحب سے نور العزا پڑھی، سوم میں بھی کتاب پڑھی، غالباً قدوری ہے، اور سال چہارم میں شرح وقایا. تو میرے استاذ بھی ہیں اور میرے دادا بھی ہیں. میں نے مفتی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے. سفر اور حضر دونوں میں بارہا جانے کا موقع ملا. جب یہاں سے فارغ ہو کر ہم دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے لیے پہنچے، امتحان داخلہ دے دیا. حضرت مفتی صاحب تشریف لائے. ابھی امتحان کا نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا. مفتی صاحب نے جا کر کے کہا کہ کتابیں خرید لو، اور مفتی صاحب نے ان کے اوپر ابھی نتیجہ امتحان کا نہیں آیا کہ داخلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، حضرت نے اپنے قلم سے لکھ دیا متعلم دارالعلوم دیوبند، اور کہا کہ تمہارا داخلہ تو یقینی ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد نتیجہ برآمد ہوا، الحمدللہ داخلے کی سعادت ہوئی.
اور مفتی صاحب نے پوری سرپرستی فرمائی. بارہا جاتے تھے اور پوچھتے تھے تعلیم کیسی چل رہی ہے. بہرحال وہاں سے فراغت ہوئی. فراغت کے بعد میں تکمیل افتاء ادب اور افتاء کیا. میری خواہش تھی کہ کچھ اور دارالعلوم میں علم حاصل کرنے کا موقع مل جائے، لیکن حضرت فرمانے لگے کہ اب بس بہت پڑھ لیے، افتاء بھی کر لیا. میں چاہتا تھا کہ 2 سال معید المدرسین کے جو ہوتے ہیں وہ اس کی تکمیل کر لوں، لیکن مفتی صاحب آمادہ نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہیں تو وہیں فخر العلوم میں جا کر کے کام کرنا ہے. بہرحال حضرت مجھ کو لے آئے اور یہاں پر آ کر میں بحیثیت مدرس کام کرنے لگا. عربی درجے میں تقرر ہوا. سن 2003 میں دارالعلوم دیوبند سے آیا اور 10 سال حضرت کی صحبت میں اور سرپرستی میں رہ کر، حضرت کے اہتمام کے زمانے میں رہ کر مجھے 10 سال خدمت کا موقع ملا. اب ضرورت تھی، چونکہ ادارے بغیر چندوں کے نہیں چلتے ہیں، اور دارالعلوم سے آیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ چندہ کس طرح ہوتا ہے. اور یہاں پر فخر العلوم چونکہ اس کا کام الحمدللہ وسیع پیمانے پر ہے اور بہت بڑا اسٹاف ہے، تو جو حلقے متعین ہیں چندے کے، ان حلقوں میں ہر ایک اپنے اپنے حلقے میں کام کرتا ہے، کوئی دوسرا جا بھی نہیں سکتا. وہ انتظام ہے ادارے کا. تو علاقے میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی کہ وہاں پر میں رمضان میں چندے کے لیے جاؤں. حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارا فیلڈ اور تمہارا میدان گجرات میں بنا کر کے آتا ہوں. چنانچہ آپ اسی سال مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے گودھرا، اور گودھرا کا وہ علاقہ، وہاں پر کبھی کوئی چندے کے لیے یہاں ہمارے ادارے سے نہیں گیا تھا، وہ بالکل اجنبی تھا. بہرحال آپ کسی کے توسط سے وہاں پر پہنچے. وہاں کا ادارہ ہے دارالعلوم گودھرا. وہاں جا کر قیام کیا. ایک بزرگ عالم وہاں پر رہتے تھے، وہ بڑی محبت اور شفقت کرتے تھے. انہوں نے تصدیق لکھی اور کہا کہ یہ تصدیق لے جاؤ اور ہر مسجد میں جا کر کے دکھا دینا، اور پھر امام صاحب اجازت دیں گے اعلان کرنا. اس طریقے سے تقریباً 1 ہفتہ 10 دن ہمارا وہاں پر قیام رہا. مفتی صاحب کی قربانیاں بہت ہیں. ہر وقت ان کو مدرسے کی فکر رہتی تھی، چاہے صحت ہو یا بیماری ہو. اس زمانے میں ایک عجیب و غریب واقعہ یہ پیش آیا کہ مدرسہ شہر سے تقریباً 4-5 کلومیٹر دوری پر تھا، شہر کے باہر. رات میں ہم وہاں پر قیام کرتے تھے اور دن میں اطراف میں گشت لگاتے تھے اور چندہ کرتے تھے. عشاء کے بعد دیر ہو گئی مدرسہ پہنچنے میں، کھانے کا انتظام وہیں پر رہتا تھا. دیر ہو گئی، میں کہنے لگا کہ جلدی چلیں ورنہ تو پھر کھانے کا بھی مسئلہ ہے، مدرسہ بند ہو جائے گا، کھانا کون کھلائے گا. کہنے لگے کہ دیکھا جائے گا. جب کافی دیر ہو گئی میں نے کہا کہ یہیں پر آپ کھانا کھا لیں. کہنے لگے کہ کھانا ہم نہیں کھاتے، وہیں پر کھائیں گے. رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، وہاں پر پہنچنے کے لیے کوئی رکشہ بھی نہیں تھا. چنانچہ حضرت مفتی صاحب اپنی عادت کے مطابق پیدل چل پڑے اور کہا کہ قریب ہی ہیں، پیدل ہی چلتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم مفتی صاحب کی رفتار کے مطابق نہیں چل سکتے تھے، وہ تو کافی تیز چلے اور 4-5 کلومیٹر کا راستہ پیدل ہی طے کیا. مدرسے میں جب پہنچے تو مطبخ وغیرہ سب کچھ بند ہو چکا تھا، سب سو چکے تھے. بہرحال ہم اسی طرح جا کر کے وہاں بھوکے سوئے اور کہنے لگے کہ صبح کو دیکھا جائے گا. صبح ہوئی، 5-7 بج گئے، 8 بج گئے. ناشتہ شہر میں آ کر کرنا تھا تو شہر میں آئے اور کسی جگہ جانا تھا، کہنے لگے کہ وہیں پر جا کر کے ناشتہ کریں گے. دیکھا تو کہ وہاں پر کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے. حضرت نے بھوک کی وجہ سے بے تاب تھے تو انہوں نے
بسکٹ لیے اور بسکٹ بغیر چائے کے اسی طرح کھائے۔ بتلانا یہ ہے کہ مدرسے کی اتنی دھون سوار رہتی تھی کہ نہ بھوک کا پتہ ہے نہ دوسرے کا وہ خیال کرتے تھے مدرسے کی فکر میں۔ تو حضرت کی قربانیاں اور حضرت کے کارنامے بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ تو اس علاقے کے لیے مدرسہ فخر العلوم کا قیام ہے۔ اس کے قیام سے پہلے علاقے کی صورتحال بہت خراب تھی، جیسا کہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ مدرسہ قائم ہوا اور اس کے نتیجے میں یہاں پر طلبہ کا رجوع ہوا اور الحمدللہ اس کی برکت سے گھر گھر حافظ پیدا ہو گئے۔ آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، سروں کے اوپر ٹوپی ہے، گھر گھر حافظ ہے، ہر بستی میں عالم ہے، ہر بستی میں قاری ہے، یہ سب حضرت ہی کا فیض ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب جو بہار اس علاقے میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے، اس لیے حضرت کے کارناموں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جہاں یہ حضرت کے کارنامے ہیں، خوبیاں اور محاسن بہت زیادہ ہیں۔ نماز کے، روزوں کے اور ذکر کے پابند تھے۔ نماز جب پڑھتے تھے بڑے ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھتے تھے، چاہے کوئی کتنا ہی انتظار کر رہا ہو، لیکن جو معمول تھا اس معمول سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ میں نے بہت قریب سے دیکھا کہ انہیں کتنا ہی تقاضا کیوں نہ ہو، لیکن نماز جب پڑھنا شروع کر دیتے تھے تو مکمل پڑھتے تھے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ باقی کاموں میں چاہے وہ جلدی کرے، لیکن نماز میں بالکل جلدی نہیں کرتے تھے۔ تقویٰ اور طہارت بہت زیادہ تھی، خاص طور سے مال کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ مدرسے کا کھانا اور مدرسے کا کوئی پیسہ ناجائز خرچ ہو جائے وہ قطعاً گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے مطبخ میں کھانا اگر کہا جاتا کہ ذرا اس کو چیک کر لیجئے کہ کھانا مطبخ میں صحیح نہیں بن رہا ہے، تو وہ اس سے بھی کتراتے تھے کہ کہیں میں مدرسے کا کھانا نہ کھا لوں۔ بہت احتیاط کرتے تھے۔ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ایک واقعہ میں بتلاتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ میری عمر تقریباً 10 یا 9 سال کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، 10 یا 11 سال کی عمر تھی۔ ابھی میں نے عربی کی تعلیم شروع نہیں کی تھی، حفظ قرآن پاک سے کی تکمیل ہوئی تھی۔ وہ زمانہ حضرت مفتی صاحب کا وہ ہے جب وہ یہاں ادارے سے غالباً الگ ہو گئے تھے، تو وہ امامت کے لیے دہلی گئے۔ دہلی میں ایک علاقہ ہے رنجیت نگر، اور مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ رمضان کا وقت تھا، رمضان سے پہلے گئے اور جا کر کے وہاں امامت شروع کر دی۔ مسجد بڑی تھی، پورے مہینے امامت رہی اور حضرت نے سنایا۔ بہرحال جب ختم قرآن پاک ہوا تو معمول کے مطابق، جیسا کہ قرآن پاک کے ختم پر لین دین کا معمول ہے، مسجد کے جو متولی ہیں انہوں نے مسجد کی طرف سے حضرت کو کچھ پیش کرنا چاہا۔ بہت سے لوگ مسافے میں دینے کے لیے آ گئے۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ ہمارے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ بھی قبول نہیں کیا، کمرے میں آ گئے۔ لوگ تحفے میں حضرت کو مسافے میں دینے لگے تو میں نے دیکھا کہ وہ کتابیں کھول کھول کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ بہرحال انہوں نے کوئی پیسہ قبول نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ کام مسجد کے متولی اور محتمم کی منشا اور اس کی مرضی کے خلاف تھا، اور آج کل جیسی صورتحال ہے کہ مسجد کے ذمہ داروں میں للہیت اور تقویٰ تو ہوتا نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ امام ہماری منشا کو پورا کرے اور ہماری مرضی کے مطابق کام کرے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ میری بات نہیں مانیں گے تو اس نے اسی وقت مفتی صاحب کا حساب کر دیا کہ آپ اب یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ اگلے دن عید تھی، عید الفطر کا اگلا دن تھا۔ رات میں یہ سب بات ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ ابھی اپنا سامان یہاں سے نکال لیں اور کمرہ خالی کر دیں۔
چنانچہ کسی اور جگہ پر پورا سامان، بہت ساری کتابیں تھی، بہت سارے کارٹون تھے، ان سب کو وہاں سے اٹھایا اور جا کر کے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں سے واپس آئے۔ بتلانا یہ ہے کہ تقویٰ اور طہارت بھی زیادہ تھی اور کسی کی ملامت کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے، جائز نہیں ہے، تو چاہے پوری بستی، پورا علاقہ ایک طرف ہو، لیکن وہ اپنی بات سے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ نے ان کے اندر یہ خوبی رکھی تھی، وہ عزم اور حوصلے کے پہاڑ تھے، ہمت کے پہاڑ تھے، اور تسلب ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ جس چیز کا فیصلہ کر لیا، چاہے سب کے سب لوگ ایک طرف ہو جائیں، لیکن وہ اپنے فیصلے سے ہٹتے نہیں تھے۔ اللہ نے یہ خوبی دی تھی، اور تواضع، صبر و تحمل بہت زیادہ تھا۔ اس کا یہ نتیجہ تھا کہ مدرسے میں جو اسٹاف تھا اس میں بہت کم تبدیلی ہوتی تھی۔ عموماً مدارس کے اندر اسٹاف بدلتا رہتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا جو ادارہ فخر العلوم ہے، اس میں جو اساتذہ روز اول سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، آج بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ مفتی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مدرسے سے الگ ہو۔ اگر کوئی خود ہی جانا چاہے، خود ہی علیحدہ ہونا چاہے تو وہ علیحدہ ہو جاتا تھا، لیکن مفتی صاحب کی حتی الامکان اور آخری کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ ادارے کے لیے کام کرے۔ ایک خوبی مفتی صاحب میں یہ تھی کہ وہ بڑے مخلص تھے اپنے اساتذہ کے لیے، مدرسے کے لیے۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ استاذ مدرسے کے لیے مخلص ہے اور مدرسے کے لیے مفید ہے، چاہے وہ ان کی ذات کی مخالفت کر رہا ہو، ان کی برائیاں کرتا ہو، لیکن وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک خاص وصف مفتی صاحب میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے جو مخالفین تھے، چاہے وہ ان کی کتنی ہی برائیاں کریں، لیکن مفتی صاحب کبھی بھی غیبت نہیں کرتے تھے۔ یہ وصف بہت کم لوگوں میں ملتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی کی برائی کرتے ہو۔ کبھی ان کے سامنے تذکرہ کر دیتے تو وہ کہتے کہ بھائی ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، میں ان کی برائی کر کے اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بہت خوبیاں حضرت کو عطا فرمائی تھی، آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ انہوں نے ادارہ فخر العلوم قائم کیا، اس کے وہ بانی ہیں اور مؤسس ہیں، بنیاد انہی کی رکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں لوگ آتے رہے، قافلہ بنتا رہا، اور آج الحمدللہ وہ ایک بار آور درخت ہیں، اور پورے علاقے والے بلکہ علاقے سے باہر اس کا فیض ہے اور اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اس لیے سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مفتی صاحب کی قربانیوں کو یاد کیا جائے اور ان کو حق دیا جائے، اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے۔ مرنے کے بعد اس کا حق یہی ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور اس نے جو کارنامے اور جو قربانیاں چھوڑی ہیں ان قربانیوں کو یاد کیا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں پیدا کیا جائے۔ اب یہ حضرت نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ ادارہ قائم کیا، اور یہ ادارہ کچھ تو بن گیا، کچھ ابھی باقی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی دن دونی رات چونی ترقی عطا فرمائے، اس کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے، اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس ادارے کا خیال فرمائیں، اس لیے کہ ابھی جو حضرت نے اپنے پسماندگان میں جن کو چھوڑا ہے، حضرت کے 2 داماد ہیں، مفتی وسیم احمد صاحب، مولانا زین الاسلام صاحب، ابھی یہ اتنا تجربہ نہیں رکھتے ہیں۔ ضرورت ہے ان کو ہماری سرپرستی کی اور ہماری نگرانی کی، اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور اس ادارے کا خیال رکھیں۔ دیکھیے، کسی سے محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد میں اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور اس نے جو کام چھوڑے ہیں ان کاموں کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا، تو یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ اس نے جو کام چھوڑے ہیں اور وہ نامکمل ہیں، ادھورے ہیں، ان کو مکمل کرنا یہ بات کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہرحال وقت چونکہ کافی ہو گیا، میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس موقع پر ہم سبھی تعزیت کے مستحق ہیں۔
میں حضرت کے پسماندگان کو اپنی طرف سے اور تمام شرکاء کی طرف سے تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اپنی شایان شان اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔